بلا تاخیر سب سے پہلے بڑا سادہ سا سوال ہے. جو انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں اپنا انڈیپینڈنٹ ویو رکھنے کی وجہ سے خاص پولیٹیکل پارٹی کے سوشل میڈیا ٹرولز کی زد میں رہے ہیں، اور وہ ہم نے فیس بھی کیا ہے، لیکن ان دنوں آپ فیس کر رہے ہیں اور شدید انداز میں فیس کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ یہ ہم تو کوئی ایسی بری چیز محسوس نہیں کر رہے، یہ تو زندگی کا حصہ ہے. باقی انشاءاللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ خود پتہ چل جائے گا کون حق بات کر رہا تھا، کون کر رہا تھا. اس حوالے سے کوئی آپ کچھ اسپیسیفکلی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو بتا دیں. میرے صاحب آئی وانٹ یو ٹو ریسپونڈ ان اے ویری سمپل اینڈ کینڈیڈ مینر. دیکھیے تنقید اس وقت جس طرح کی گفتگو ہو رہی ہے، میں نے اپنے انٹرو میں ذکر کیا کہ اوپینین میکرز کے اوپر رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ بغیر لگی لپٹی کے، اور جس طرح آپ بغیر لگی لپٹی کے اپنا گفتگو کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، پولیٹیکل گفتگو بھی کرتے ہیں، اور پھر آپ پہ تنقید یہ ہوتی ہے کہ جی آپ کو تو اپنی ڈومین میں رہنا چاہیے، آپ کیوں یہ سیاسی گفتگو کرتے ہیں. سوال یہ ہو رہا ہے کہ کیا آپ چیئرمین پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی پر تنقید کسی اشارے پر کر رہے ہیں، یا کسی سرکاری عہدے کے متمنی ہیں، یا کوئی گارنٹی مل گئی ہے؟ نہیں، بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ میری پرانی ویڈیوز تھی، ایک آلموسٹ 22 جولائی 2022 کی ہے، اور ایک اپریل 2023 کی ہے، اور ایک اگست 2023 کی. ہم کو جوڑ کے ایک منصوبہ تیار کیا گیا. نئی کوئی بھی ویڈیو نہیں ہے، سب کے سب پرانی ویڈیوز ہیں، اور یہ وہی ویڈیوز ہیں جس کے بعد ان لوگوں نے اپنے حق میں یوز کیے. بیلنس بات کرتا ہوں، انہوں نے اپنا حصہ اس وقت نکالا تھا، اب پتہ نہیں ان کو کیا مسئلہ ہوا کہ باقی حصہ کاٹ کے انہوں نے یہ پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی. لیکن ظاہر ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ہیں. ایک ایک کر کے جن جن سے ہم رابطہ کر رہے ہیں سب کے ساتھ فون پہ ہم سے معافی مانگ رہے ہیں. کسی غلط آپ کو فون کر کے معافی کون مانگ رہا ہے مرزا صاحب؟ جی وہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے نا، پھر اسپیسیفکلی ہو جائے گا. اسی بات کو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ویڈیو میں اور مختلف چیزوں میں چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر عام ہو جائے گی، وہ پتہ چل جائے گا. But who is Engineer Muhammad Ali Mirza? Engineer Muhammad Ali Mirza is an anti-establishment or a pro-establishment man. How do you define yourself, sir? جی میں کبھی بھی پرو اسٹیبلشمنٹ نہیں تھا. میں 2013 میں عمران خان صاحب کا سپورٹر تھا، اور میں نے سینکڑوں ہزاروں لوگوں سے ووٹ ڈلوائی. لیکن جب 2014 میں وہ کنٹینر پہ چڑھ گئے تو میں نے انہیں خیر بات کر دیا تھا، یہ آج 9 سال پہلے. البتہ بیچ میں جو ویڈیوز آئی وہ اس طرح سے جب کبھی ان پہ توہین مذہب کا الزام لگا تو میں نے اسے ڈیفینڈ کیا. اور اسی اعتبار سے جب کوئی پولیٹیکل کوئی ایسی چیز آتی ہے جو ریلیجن سے متعلق ہوتی ہے اس پہ میں کامنٹس کرتا ہوں. اور وہ بعض کامنٹس جب کسی کی فیور میں ہوتے ہیں وہ اس میں یوز کر لیتے ہیں، اور جو کامنٹس ویڈیو میں نہیں ہوتے وہ بعد میں یوز کرتے ہیں. تو اگر میں نے کوئی عہدہ قبول کرنا ہوتا تو میں خان صاحب کے دور میں کر لیتا تھا. مجھے آفر بھی ہوئی تھی، مرضی امور کی وزارت کی، میں نے اس کو قبول کی. میں کوئی بھی پرو اسٹیبلشمنٹ نہیں رہا. البتہ جہاں تک فوج کا معاملہ ہے اس سے تو خان صاحب بھی محبت کرتے ہیں، ہم بھی محبت کرتے ہیں. نہیں، چند مہینے پہلے تک تو مجھے یاد پڑتا ہے آپ جن کو کی پیڈ وارئرز کہا جاتا ہے ان کے بڑے منظور نظر تھے. یہ چند روز کے اندر کیا ہو گیا اچانک سے کہ وہ سب آپ کے اگینسٹ آ کے کھڑے ہو گئے؟ اب یہ کھڑے ہوئے مجھے تو باقاعدہ ان کے بڑوں کی طرف صحیح ہے کہ لوگ ہیں جو یوز ہو گئے. آفیسر تو تھے ان کے پیٹ سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. اگر وہاں سے بھی ہو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے تو آپ کے فارم سے بھی کہوں گا کہ کسی ایک بندے کو نامزد کریں جس پہ ان کا پورا اعتماد ہے کہ وہ بڑا ریسرچ کرنے والا بندہ ہے، اس کو میرے پاس بھیج دیں. لیکن جو ڈائریکٹ افیکٹو تھا اس پرانی ویڈیو کا وہ تو عمران ریاض خان صاحب تھے. انہوں نے تو اس پورے ہنگامے سے آلموسٹ 3 دن پہلے مجھے خود کال کر کے 35-40 منٹ مجھ سے ڈسکشن کی، اور انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے بالکل اسے کوئی رسپانس نہیں کرنا، اگر کوئی ایسی چیز ہوئی تو انہوں نے تو مجھے منع کیا ہوا تھا. لیکن انہوں نے یہ مسلسل یہ سارا معاملہ جاری رکھا ہوا. لیکن اللہ کا شکر ہے سچائی جو ہے وہ نظر آ جاتی ہے، لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے. اگر چند دنوں میں نے کوئی عہدہ قبول کر لیا تو پھر سمجھ لیجیے گا کہ ان کی بات بالکل درست تھی، اور اگر نہ کیا تو ہم اسے پوچھیں گے کہ آپ تیرا کیا بن کے لیا. مرزا صاحب یہ سارے جو سوشل میڈیا کلپس ہیں جو آپ کے وائرل ہو رہے ہیں، میں نے بہت ڈیٹیل میں ان کو دیکھا ہے، اور پھر میں نے یہ کم از کم اسٹیبلش ہوا کہ بہت ساری چیزیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی ہیں، یعنی کو کلپس جو ہے اپنے لحاظ سے جوڑے بھی گئے ہیں. یہاں تک آپ بات بالکل درست فرما رہے ہیں. لیکن جو ٹریگر پوائنٹ تھا وہ عمران ریاض خان صاحب جو ہمارے صحافی دوست ہیں ان کے حوالے سے جو گفتگو آپ نے کی اور پھر کہا کہ مقافات عمل کا سامنا ہے، اس پر شاید کچھ دوست ناراض ہو گئے. لیکن
इंटरेस्टिंगली आप ये कह रहे हैं कि 3-4 रोज पहले 35-40 मिनट ओवर द फोन आपकी इमरान रियाज खान साहब से कॉन्वर्सेशन हुई है। अब मुझे बताइएगा कि इमरान रियाज खान साहब से मुतालिक तो ये कहा जाता है कि वो भी ठीक तरीके से बोल नहीं सकते हैं, या अभी वो उस तरह से नॉर्मल नहीं है जैसे वो कभी बागे दोल गुफ्तगू करते थे। तो ये जो 35-40 मिनट गुफ्तगू हुई, आपको क्या महसूस हुआ इसमें बात करके? जी, उनकी जुबान में जो है, लेकिन जब वो ऑलमोस्ट आज से 2 हफ्ते पहले जब बात हुई थी, इस वक्त लुकनत ज्यादा थी, अब काफी रिकवर हो चुकी है, लेकिन लुकनत अपनी जगह पे मौजूद है। आप एक एकेडमी रन करते हैं जहलम के अंदर, आप दीनी और दुनियावी दोनों तरह की तालीम देते हैं स्टूडेंट्स को, बिल्कुल दुरुस्त बात है। आप एक ओपिनियन मेकर हैं, आपकी ओपिनियन बिल्कुल बड़ी पुरअसर होती है और उसकी आउटरीच भी बहुत ज़्यादा होती है। एक जर्नलिस्ट का इंडिपेंडेंट होना बहुत मुश्किल हो जाता है, न्यूट्रल ओपिनियन देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपके लिए आपको क्या लगता है बतौर एक मजहबी स्कॉलर, न्यूट्रल रहना खास तौर पे व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल डोमेन में आप बड़ा बेलाग तजिया करते हैं, कितना मुश्किल होता है न्यूट्रल रहना? ये मुश्किल हो जाता है, इंडिविजुअल के लिए तो वाकई मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है कि जब आप ट्रोल करना शुरू करते हैं तो आप अकेले कैसे मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन इस दफा इनका वास्ता कासिम अली शाह साहब से नहीं पड़ा, इनका वास्ता इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा से पड़ा है। और अल्लाह का शुक्र है कि उनके जितने चाहने वाले हैं ना, वो तो चले पॉलिटिक्स में होंगे ना। हमारे स्टूडेंट्स तो अब आखिरत के व्यू से और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की वजह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ अटैच है, हमारी जात की वजह से अटैच नहीं है। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इनकी सारी चीजों के जवाब दिए, हमने उनका प्रोटेक्ट यूज किए हैं। लेकिन कल तक जो क्लिप ये फखरिया पेश कर रहे थे, उन्हीं वीडियोस के अंदर बाकी बातें जो आज निकाली है, तो ये इनसे मिस हैंडलिंग हुई है। एक करके आपको इंशाल्लाह ताला सबका यानी माजरतनामा नजर आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। उन्हीं वीडियोस के क्लिप जब दोबारा शेयर हो रहे हैं तो उसके साथ ये कैप्शन भी है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। जी, मेरा अगर सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ होता मेरे भाई, तो मैंने कोई बेनिफिट भी हासिल किया होता। मुझे ज्यादा कितने पैसे दे सकती है, मेरे तो ऑफिशियल चैनल की कमाई जो है ना 1 करोड़ से ज्यादा बनती है अगर मैं वीडियो है। तो ये मैंने पिछले ऑलमोस्ट 6 साल में नहीं किया। अब तो यूट्यूब की पॉलिसी आ गई नवंबर में, तो वो भी ऑटोमेटिकली चल रहे हैं, वो भी स्टार्ट में चलते हैं, मिड में उन्होंने हमें इख्तियार दिया, हमने उसे अनचेक किया हुआ। देखिए मिर्जा साहब, फ्रैंकली स्पीकिंग एंड ऑन अ वेरी सीरियस नोट, कम से कम मुझे ये अच्छा नहीं लगता है कि ट्विटर के ऊपर या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी भी मजहबी स्कॉलर के बारे में जो मजहब पर बात करता है या साहिब राय रखता है, ट्रेंड एक बना दिया जाए मौलवी बराए फरोख्त। लाइक इतनी सी पॉलिटिकल स्पेस है या डेमोक्रेसी है हमारे हाथ जिसमें हम बात करने की कोशिश करते हैं, और जब कोई करने की कोशिश करता है तो उसको इस तरह के अलकाबात से नवाजा जाए। हाउ डू यू फील अबाउट इट? जी, मुझे अफसोस हुआ और बड़ा तर्स आया इनके ऊपर कि ये वो लोग बात कर रहे हैं जिनका अपना लीडर 11 साल तक एस्टैब्लिशमेंट की गोद में बैठा रहा। खुद उन्होंने माना कि मैंने सेनेट के इलेक्शन को भी मैनेज किया, खुद उन्होंने माना कि मैंने एक्सटेंशन दे के गलती की, खुद उन्होंने माना वीडियो के अंदर के मैंने काजी फाइज इफ्ता साहब के ऊपर केस बनाया, ये बिल्कुल गलत किया। उनकी गलतियों की एक लिस्ट है और यू टर्न वीडियो में एक यू टर्न बाकी है। हमारी दुआ है कि बुरा है कि वो मुल्क छोड़ के गए। अच्छा, वो वैसे आपको क्या लगता है, आपकी छठी इस क्या कहती है, आपका तज्जिया क्या है, ऐसा होगा मुस्तकबिल करीब? खान साहब मर जाना दोबारा करेंगे, मुल्क भी छोड़ेंगे इंशाल्लाह, उम्मीद है। ये आपको फर्म बिलीव है आपका ऐसा नहीं होगा मुस्तकबिल करीब में? ये बिल्कुल ऐसा मैं नहीं समझता कि मुल्क छोड़ के जाए। और अगर ऐसा होता है, वो अपने प्रिंसिपल पर स्टैंड करते हैं, तो फिर मोहम्मद अली मिर्जा साहब कहाँ खड़े होंगे? ऐसा होता है तो वो खान साहब के वकील की जुबान में फिर तो ये सारा मामला इनकलाब। और अगर वो डटे रहते हैं तो फिर मोहम्मद अली मिर्जा साहब कहाँ खड़े होंगे? मैं तो हमेशा वही खड़ा हूँ। नहीं, फिर सपोर्ट करेंगे आप चेयरमैन पीटीआई को? तो आइन के साथ खड़ा हूँ मेरे भाई, सीधी सी बात है, पहले दिल से आइन के साथ खड़ा हूँ। सर इलेक्शंस भी आ रहे हैं ना? जी जी। तो फिर सपोर्ट कहाँ होगी मिर्जा साहब की? इलेक्शन में मैं आपको बता देता हूँ, इलेक्शन में मैं उस बंदे को वोट दूंगा और तरगीब दिलाऊंगा जिसका बयानिया ये होगा वोट को इज्जत दो, ये मेरा क्राइटेरिया है। यानी वो हमारे सारे सियासतदान जो है ना उतारे जाने के बाद नजरियाती हो जाते हैं, तो इस वक्त तो ये नजरिया खान साहब के हाथ में। चले, ये तो मुस्तकबिल करीब में होगा, आपने फैसला करना है और जाहिर है आप अपने जमीर की आवाज पे वोट देंगे। मैं जान सकता हूँ 2018 में आपने वोट किसको दिया था? 2018 में मैंने खान साहब को वोट नहीं दिया था। किसको दिया था वो रहने दें।
اچھا ٹھیک ہے. اچھا لاسٹلی دیکھیے یہ آپ کے اوپر بھی رسپانسبلٹی ہے. کچھ بچے ہیں جو بہک جاتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر یا جذبات کے بہاؤ کے اندر بہت آگے نکل جاتے ہیں اور اس کے بعد شاید انہیں ادراک ہوتا ہے کہ غلط کر دیا ہے. تو ایسے بچوں کے لیے جن کو خان صاحب بھی کی پیڈ واریئرز کہتے تھے یا سوشل میڈیا واریئرز کہتے تھے, کوئی میسج دیں گے؟ میں ان کو یہی دوں گا کہ آپ لوگ قرآن و سنت کی تعلیمات کا دم بھرتے ہیں, ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, تو جھوٹ اور مسلمان یہ ساتھ ساتھ چل نہیں سکتے. اور ساتھ میں ان کے بڑوں کو بھی میسج دوں گا, ان بڑوں کو کہ جنہوں نے ففتھ جنریشن وار کے نام کے اوپر ان کو لانچ کیا. پرانی اسٹیبلشمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں, موجودہ کی بات نہیں کر رہا. تو موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے میں کہوں گا کہ یہ بچے ہیں ہمارے, ان کو معاف کر دیا جائے. اگر ہم اپنے پرانے بڑوں پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے نا تو ان کو معاف کر دیں. پرانے بڑوں سے کیا مراد ہے سر؟ پرانی اسٹیبلشمنٹ جنہوں نے میڈیا کے ذریعے بازو مروڑ کے اور یہ عمران خان صاحب کو لانچ کیا تھا 2017 میں, بلکہ 2014 کے دھرنوں سے. یہ بات تو اب نواز شریف صاحب بھی نہیں کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں. جی میں تو کہہ سکتا ہوں نا, نواز شریف صاحب کو تو نہیں کہہ سکتے. نواز شریف صاحب کو اگر 2013 میں پالیسی رکھتے ہیں نا جو ہمارے پاکستان کی تقریر ہے, تو آج ملک کی حالت نہ ہوتی. میں نواز شریف صاحب سے خوش ہوں کہ کنفرنٹریشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیں باجوہ صاحب نے خان صاحب کو کہا تھا کہ آپ کی حکومت کا 4 سال کا تجربہ ہے اور ہمارا حکومت فارغ کرنے کا 70 سال کا تجربہ ہے. تو میرا خیال ہے 70 سال لگیں گے پولیٹیشینز کو آہستہ آہستہ فٹ ان دا سسٹم اور پھر اس سسٹم کو چینج کریں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارے پولیٹیشنز کم از کم جو اس وقت سیاسی منظر نامے میں وہ بیٹھ بھی سکتے ہیں کسی جگہ پہ اور کنسنسس ڈیولپ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں؟ نہیں اہلیت رکھتے ہیں. ملک جب بھی اٹھے گا پولیٹیشینز نے اٹھانا ہے. ایون خان صاحب کو بھی اگر ریلیف ملا اسٹیبلشمنٹ نہیں دے گی, وہ پولیٹیشین ہی دیں گے. پولیٹیشینز کو ہی آپس میں مل بیٹھ کے چلنا ہے. جن کامیاب ڈیموکریسی ہم باتیں کرتے ہیں وہ پولیٹیشینز ہی اوپر لے کے آئے. ہمارا ملک بھی ایک پولیٹیشین نے بنایا تھا. ہمارا پڑوسی ملک جو اس وقت لیڈنگ اکانومی بن گیا انڈیا, وہ بھی ایک پولیٹیشین کی محنت تھی. ٹھیک ہے, بہت بہت